بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ ہمارے وظائف کا بیسک سیٹ اپ اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو، اللہ رب العزت کی پاکی کو، اللہ رب العزت کی برتری کو، اللہ رب العزت کے کبریا ہونے کی اور اللہ رب العزت کی بہت سی صفات جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی ہیں اور ہمیں سکھلائی ہیں، ان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو، تعریفوں کو بیان کرنا اور پھر اللہ رب العزت سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کے ذریعے مانگنا، یہ ہمارے وظائف کا بیسک سیٹ اپ ہے۔ اس کے لیے 4 بجے اسلامک ہب آفیشیل پر اور 5 بجے آسان وظیفہ آفیشیل پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ 24 آورز میں آپ نے اس اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو 2 دفعہ 4 دفعہ سننا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہوتی ہے۔ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، 6 دفعہ، آپ کی مرضی ہے، لیکن 24 آورز میں آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپ یہ ویڈیو جب بھی دیکھ رہے ہوں، آپ نے نیکسٹ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے اور اس دن 4 بجے اور 5 بجے جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن کر پھر آپ نے عمل جو آخر میں بتایا جائے گا اس کو کر کے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر موجود انسانوں کے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے اور انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل ہی کیوں نہ ہوں اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ آپ نے ان مختصر سے اعمال کو کرنا ہے۔ ایک مختصر سی گزارش ہے، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں، آپ پر جادو ہے، نصیحت بندش ہے، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ وظائف لمبے وظائف نہ کیا کریں۔ ہمارے بیسک وظائف 1 یا 2 منٹ کے ہوتے ہیں، باقی صرف اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی زندگی میں اللہ رب العزت کا تذکرہ تھا اور صحابہ نے جب اللہ رب العزت کا تذکرہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے، اللہ پاک نے دنیا کے سارے خزانے بھی ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں صحابہ کے پاس پہنچ گئیں۔ اب دیکھیے نا، جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام جو سب سے آخر میں ملے گا وہ کیا ہے؟ رضا کا سرٹیفکیٹ۔ میں تم سب سے راضی ہو گیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ لیکن صحابہ کو یہ اعزاز دنیا میں ہی مل گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے صحابہ کو دے دیا۔ ہم اگر صحابہ کی ترتیب پہ آ جائیں، اللہ رب العزت ہم سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ صحابہ کی ترتیب کیا تھی؟ انہیں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے تھے۔ ہر مشکل پریشانی میں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی دیکھا کرتے تھے۔ آج کل کے لوگوں کی طرح، ہماری طرح مختلف لوگوں کے پاس جا کر اپنے مسئلے ڈسکس نہیں کرتے تھے، نہ یہ کہتے تھے حضرت آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں، آپ ہمارا استخارہ کر دیں، آپ ہماری فال نکال دیں، آپ ایسا کر دیں، ویسا کر دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی اور اتھینٹک بات ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل سخت امر پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے پاس راستہ یہی ہے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کو حل کروانے کے لیے راستہ ہمارے پاس وہ نماز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی رات ساری رات نماز میں مصلی پر گزاری ہے۔ صحابہ کو یا منتقموں کا عمل بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن یاد رکھیے ان وظائف کا مقصود اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ ان وظائف کی وجہ سے مسئلے حل ہوں گے یہ بات یقینی نہیں ہے، یہ وظائف مسئلے حل کر سکتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے اور یہ غلط یقین ہے۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ پاک مسائل کو حل فرماتے ہیں اعمال کے ذریعے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے اور نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد مانگنا ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف اعمال کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اب نوافل کا اہتمام کریے، 2 نفل، 4 نفل، 6 نفل، 8 نفل،
مستقل آپ نفل پڑھتے رہیے، اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے آپ ان نوافل کا اہتمام کیجیے۔ صحابہ کا عمل تو یہ تھا کہ رزق کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، بیماری آ گئی، بھوک آ گئی، فقر آ گیا، بارش کی ضرورت ہے، جانور مر گیا اس کی ضرورت ہے، ہر کام صحابہ نے نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے حل کروایا۔ اور اس کے لیے ایک صحابی کا واقعہ نا کہ وہ اللہ رب العزت سے کھانے کی ضرورت ہے، 2 نفل پڑھے، بیوی سے کہا تم گھر پڑھو، میں مسجد جا کر نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھے، گھر آئے، انتظام ہوا نہیں ہوا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر بیوی سے آ کے پوچھا نہیں انتظام ہوا، پھر 2 نفل پڑھے، اللہ رب العزت نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ باغ پر بارش برسوانی ہے، باغ میں پانی لگانے کی ضرورت ہے، تو ہماری طرح لوگوں کو نہیں ڈھونڈتے تھے، پانی لگانے والوں کو نہیں ڈھونڈتے تھے، ٹیوب ویل کی باری کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ 2 نفل پڑھے، اللہ رب العزت سے دعا کی اور اپنے خادم کو بھیجا، خادم کو بھیج کے اس سے یہ پوچھا کہ بھئی نفل پڑھے، بارش شروع ہو گئی، خادم کو بھیجا اور اسے کہا دیکھ کے اب بارش کہاں ہو رہی ہے۔ اس نے گھوڑے پر باغ کے چاروں طرف چکر لگایا اور اس نے کہا حضرت صرف آپ کے باغ پر بارش ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ویڈیو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ سفر میں تھے اور سفر کے دوران بارش شروع ہو گئی، سامان ایسا تھا جو بھیگ جاتا، نقصان ہوتا، ایک دعا صرف کی ہے اللہ سے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ یہ بارش آس پاس ہو جائے، ہمارے اوپر یہ بارش نہ ہو، ہمارے لیے نقصان ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، حیات الصحابہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ اور صحابہ کے جانوروں پر بارش نہیں ہوتی تھی، باقی ساری زمین پر بارش تھی۔ ایک دوسرا قافلہ بھی چل رہا تھا لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں کی تھی اور وہ بھیگے ہوئے پہنچے تھے، اور انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ ہم نے تو ایسے اللہ سے دعا کی تھی۔ تو صحابہ دعا کرتے تھے، نفل پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اللہ پاک مسئلے حل فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بے شک بہت بڑا عمل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تو مشرکین اور کفار بھی تھے۔ صحابہ کی اصل محنت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت بات کرتے تھے۔ آج ہماری زبانوں سے یہ تذکرے نکل گئے، ہم تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ رب العزت کا تذکرہ۔ ایک بہت چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، آپ جس سے بھی ملاقات کریں، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، دوست، رشتہ دار، جو بھی آپ سے ملتا ہے، گھر میں آپ جن سے ملتے ہیں، گھر کے بھی ہر بندے سے دن میں ایک بار تو ضرور آپ یہ تذکرہ کر لیا کریں کہ مجھے اللہ رب العزت سے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دعا کریں یہ محبت ہمارے دل میں اتر جائے، یہ محبت ہماری خالص ہو جائے اللہ رب العزت سے، پھر ہماری زندگی بڑی آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ یہ بیسک اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور صحابہ کی زندگی یہ ایمان کی پختگی کے لیے ہے۔ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، دعا کرتے تھے مسئلہ لگ جاتا تھا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم لاکھوں وظیفے کر لیں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو یہ عظمت اور بڑائی اس کو سننے سے انشاءاللہ ایمان بڑھے گا، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ عمل آپ نے کیا کرنا ہے، اس عظمت اور بڑائی کو سن کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھنی اذان کے بعد عمل کر لیجئے۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا سلام یا اللہ، اس اسم مبارک کو آپ نے 11 مرتبہ، 22 مرتبہ، 33 مرتبہ تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا دل بھر نہ آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، دل نرم ہو۔ وہ ایسی کیفیت، ایسی فیلنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میرے دل کی فیلنگز چینج ہوئی ہیں، میرے جسم کی حالت بدلی ہے۔ اس وقت آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے 2 سے 4 منٹ تو لازمی دعا کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اللہ پاک سے مانگیں، ایسے ہی مسئلے حل ہونے۔ صحابہ نے ایسے ہی مسئلے حل کروائے ہیں، آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا، اور روزانہ 4 اور 5 بجے کی ویڈیو دیکھنا، اور اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سن کر اپنے مسائل اللہ سے حل کروانا کبھی نہ بھولیے گا۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ اس عمل کو، ان دونوں وظائف کو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ روزانہ میڈیسن چینج کرتے جائیں گے ہم، کسی نہ کسی میڈیسن سے آرام آ جاتا ہے، کسی نہ کسی وظیفہ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔